ایک بار پھر بات کرتے ہیں افسوسناک خبر کی، اور جس حوالے سے اس کی اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کراچی کے علاقے سلجھے بازار کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہاں کی عمارت کی چھت گری، اس کی جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ اب 13 ہو گئی ہے۔ اس کی مزید تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن جیسا کہ ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر جگہ تنگ ہے، ریسکیو آپریشن میں مشکلات ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ملبہ ہے اس کو ہٹا لیا جائے۔ جو وہاں پر ابھی بھی بتایا جا رہا ہے 102 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے، ان کو بھی نکال لیا جائے۔ اس کے مناظر میں آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ تنگ گلیاں ہیں، شفق دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر کہ ریسکیو آپریشن کرنا کس حد تک مشکل ہے۔ بالکل ایسی ذیشان اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ریسکیو حکام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ تو دشوار گزار راستوں سے جب گزرنا ہوتا ہے، ہیوی مشینری وہاں پر لے کر آنی ہوتی ہے، پھر ملبہ اٹھانا ہوتا ہے، تو اس سارے پروسیجر میں بہت ہی زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ اب 13 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، ہم انہی سے جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ تو بالکل ان سے بات بھی کریں گے، لیکن یہاں پر ہم شفق یہ بھی بات کریں کہ جیسا کہ آپ بتا رہی نا، تنگ گلیاں ہیں اور مشکل راستہ ہے کہ یہاں پر ریسکیو آپریشن کیا جائے۔ پھر اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ مشینری کا جب استعمال کیا جائے، اگر وہاں پر کوئی زخمی بھی دبا ہے تو اس کو زندہ نکال لیا جائے۔ یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بحفاظت نکال لیا جائے، اور اسی لیے بڑی احتیاط برتی جاتی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد وہاں پر ایکوپمنٹ موجود ہو، وہاں پر مشینری موجود ہو، اور تمام افراد کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ ایک ظاہری بات ہے اس وقت ہم آپ کو یہ مناظر دکھا بھی رہے ہیں، جو ان کی فیملیز ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں، دیگر افراد بھی وہاں پر پہنچے ہیں جو ظاہر ہے پریشان ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب ان کو اطلاع ملے گی کہ وہاں پر ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ ان کو اسی بات کا انتظار۔ اور اس میں جو کرنا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے جلد جو ہے نا وہ پلان ترتیب دیں۔ اگر آپ کا پلان اے فیل ہو رہا ہے آپریشن ریسکیو کے حوالے سے، تو پھر آپ بی پلان کی طرف جائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر، اپنی تمام تر جو آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے ان کو یوز کر کے جتنی جلدی ہو سکے اس آپریشن کو مکمل کیا جائے، تاکہ جو وہی بات جو پہلے آپ نے کی کہ جو افراد ملبے تلے دبے ہیں اور ان کو بحفاظت نکال لیا جا سکے، کیونکہ جو لواحقین ہیں، جو متاثرین ہیں، جو باہر ویٹ کریں، وہ بہت ہی کرب اور بہت ہی اذیت میں ان پر وہ جو لمحہ ہے نا وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ بالکل اپنے ناظرین کو یہاں پر بتا دیں کہ سلنڈر دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد یہ 3 منزلہ عمارت تھی جس کی چھت گری، جس میں یہ فیملیز تھیں جو کہ ملبے تلے دب گئیں، اور بتایا جیسے کہ یہ بھی جا رہا ہے کہ اب جو تعداد ہے جاں بحق افراد کی وہ 13 ہو گئی ہے، اور اس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اس پہ جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم اس کو شیئر کرتے جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 4 سال سے بچی غائب ہے۔ لاہور پولیس کیا کر رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی کو اس حوالے سے کٹہرے میں کھڑا کر لیا۔ بالکل شفاق، ایک خاتون کی بیٹی کی بازیابی کیس میں سرکاری وکیل نے 2 ہفتوں کی مہلت مانگی، تو چیف جسٹس ہائی کورٹ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں 4 سال کا وقت کم ہے جو ابھی مزید 2 ہفتے مانگ رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ بچیوں کی بازیابی کے معاملے پر لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر عدالت نے پولیس کو 25 فروری تک جو ہے نا وہ اس سلسلے میں مہلت دے دی ہے۔ بالکل اس کی مہلت دے دی ہے، اس حوالے سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مہلت دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ ریمارکس بھی دیے ہیں کہ اس میں وقت نہیں لگنا چاہیے، جلد سے جلد ان کو بازیاب کرانا چاہیے۔ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی رمضان میں سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے کی ہدایات سامنے آئی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ مریم نواز کی مساجد، پھر امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کی جو فول پروف سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنانے کی ہدایات سامنے آئی ہیں۔ مریم نواز نے بازاروں کا، پھر مارکیٹوں کا اور عوامی مقامات پر اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ رمضان میں عوام کی جان و مال کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنانے کا حکم بھی ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی یہ ذمہ داری، اور اسی سلسلے میں مریم نواز کی جانب سے جو ہے نا وہ سخت قسم کے سیکیورٹی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور بڑی ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ان کی اس حوالے سے، کہ چاہے وہ مساجد ہوں، وہ امام بارگاہیں ہوں، عبادت گاہیں ہوں، ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو فول پروف بنایا جائے، تاکہ جو لوگوں کی سیکیورٹی ہے اس پر کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو، کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ پنجاب حکومت جیسا کہ دیگر معاملات میں بھی کوشش کر رہی ہے اس وقت کہ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے، وہیں پر بھی سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے احکامات اب سامنے آئے ہیں، ہدایات سامنے آئی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مساجد ہوں، امام بارگاہیں ہوں یا عبادت گاہیں، ہر طرف فول پروف سیکیورٹی دکھائی دینی چاہیے اور ہونی چاہیے، اس کی ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کی جانب سے۔ تو جیسے کہ رپورٹ میں آپ نے دیکھا نا کہ مختلف اشیاء کی جو چیزیں ہیں، مختلف جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بے حد بڑھ جاتی ہیں رمضان میں، تو اس پر کنٹرول کرنے کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن کنٹرول ہو نہیں پا رہا ہوتا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پورے رمضان سے خیال رکھا جائے گا۔ لیکن رمضان کی بات ہو رہی ہے، سحر و افطار کی بات ہو رہی ہے، آپ کا کیا پلان ہوتا ہے سحری میں؟
اچھا شاہ صاحب میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں بڑا ہیلدی کھانا کھاؤں لیکن اس کے یعنی کہ تلی ہوئی باوجود چیزیں کھاؤں. لیکن وہی میں کہنے لگی تھی کہ اس کے باوجود بھی جتنی بھی کوشش کر لینا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کھانے میں تلی ہوئی آئٹم جو ہے اور نا ہمارے گھروں میں میٹھا نہ بنے یا میٹھی چیزیں سحری میں یا افطاری میں استعمال نہ ہو جو ہمارے معدے پر بڑی بھاری پڑتی ہیں. اور سحری میں ہم کیا کھائیں, سارا دن کیسے گزاریں کہ ہماری توانائی کے ساتھ ہماری توانائی برقرار بھی رہے اور پورا دن اچھا گزرے, پیاس بھی نہ لگے, بڑی آئیڈیل سچویشن ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور افطار میں کن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ جب افطاری ہوتی ہے تو وہ دسترخوان پہ پکوڑے, سموسے اور اس قسم کی جتنی بھی فرائیڈ آئٹم ہے نا وہ جب آپ کھا لیں تو اس کے بعد بھی پھر آپ کو برننگ اور اس قسم کے میرے خیال میں جو اچھا ڈائٹ پلان ہے نا وہ کوئی ہمیں ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے, تو ہم ان سے ہی جان لیتے ہیں. ہمارے شو میں آج ہمیں جوائن کر چکی ہیں معروف غذائی ماہر ہیں ڈاکٹر جویریہ. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا رمضان کیسے گزاریں, صحت کا خیال کیسے رکھیں. تو جویریہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے جسم کو جو ضروری غذائیت ہے وہ فراہم کرنے کے لیے ہم سحری میں اور افطاری میں کن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں یا کیا چیزیں ہمیں شامل کرنی چاہیے, ذرا آپ بتائیے. افطار جہاں پہ جسمانی اور روحانی طریقے سے انسان کو خوبصورت, پاکیزہ اور ایک ہیلدی طریقے سے آپ کو روزہ مطلب آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے. موسم بہت زبردست ہے اور اگر آپ سحور میں دہی کا استعمال کرتے ہیں اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جیسے کہ نارملی لوگ اور جو عام اور خاص لوگ ہیں وہ پرانے دن کا سالن یا اس طرح کی چیزیں, تو ان چیزوں سے پرہیز کریں. الائچی کا استعمال ضرور کریں سحور میں کیونکہ پیاس کی شدت میں کمی لاتی ہے اور باڈی ہائیڈریٹ رکھیں. اچھا اس کے بعد ہم افطاری کی طرف اگر چلے جائیں تو افطار کے اوقات میں جو انسٹنٹلی آپ کی باڈی جو میٹابولزم بوسٹ کرتی ہے اور انرجائز کرتی ہے وہ ڈیٹس ہوتی ہیں, کھجوریں, جس کا مطلب سنت بھی ہے اور اس کی ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں, آپ کو فوراً انسٹنٹلی ٹھیک کرتا ہے. پر سوڈا اور کاربونیٹڈ بیوریجز ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. رنگوں والے مشروبات کیونکہ رمضان المبارک میں یہ ایک بہت ہی مطلب اسپیسیفکلی یوز کیا جاتا ہے, ان سے پرہیز کیا جائے. کوشش کریں کہ لیمن اور اس کے علاوہ ہائیڈریشن کے لیے جو آپ کی نمکیات کی کمی ہوتی ہے, اگر آپ اسکنجبی نہیں لے سکتے تو آپ ڈائریکٹ ORS لے لیں, یا اس کے علاوہ فالسا, موسمی, کنو, چکوترا, مالٹا اور سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کریں. اچھا جویریہ یہ بھی کہے گا کہ بلڈ پریشر یا معدے کے جو مریض ہیں روزہ رکھنے سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی غذا کے حوالے سے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں, بزرگوں اور حاملہ خواتین کے لیے روزے کے دوران غذائی احتیاط کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ ہائپر کولیسٹرولیمیا یا دل کے امراض والے لوگ ہیں تو ان کا تھوڑا سا نارمل لوگوں سے ڈفرینٹ میل پلانز ہوتے ہیں. بالکل اگر صحت مندانہ طریقے سے آپ سحری اور افطاری کرنا چاہتے ہیں اور ہیلدی طریقے سے روزے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو مطلب اگر آپ نے سحور کرنا ہے تو آپ تقریباً 3 بجے شروع کریں اور آرام سے اسمال میلز کی طرح اس کو کمپلیٹ کریں. کوشش کریں کہ ہیلدی آئلز لیں, کارن آئل کا استعمال کریں. دیسی گھی ہفتے میں 2 بار لیا جا سکتا ہے, ڈیلی آپ کے خون کو اور تھک کر سکتا ہے. خون پتلا کرنے والی غذاؤں کا لازمی طور پہ استعمال کریں. لہسن, شہد اور سیب کا سرکہ, تمام وہ لوگ جو کہ دل کے امراض ہیں یا جن کو ہائی بلڈ پریشرز ہیں ان کے لیے بہت اچھا, وہ اس کو اپنے سحور میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے بریک فاسٹ میں. حاملہ خواتین, دودھ پلانے والی ماں کے لیے نیوٹریشنل جو ہے نا آئرن اور کیلشیم لینا بہت ضروری ہے. دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء یعنی کہ دہی, چیز اور اس طرح کی لسی اور یہ تمام چیزیں جس سے ان کو غذائیت اور توانائی بھرپور ملے. کشمش بہت زبردست ہے, الائچی والا دودھ بہت زبردست ہے, اور وہ تمام چیزیں جو ان کی انرجی بھی پوری رکھیں اور وہ بچے کو بھی جو نیوٹریشن چاہے وہ بھی صحیح رہے, تو ان کے لیے سحور و افطار میں یہ چیزیں ایڈ وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیب کا استعمال بہت اچھا ہے, ایپل, بیٹروٹ, کیرٹ جوس بہت اچھا ہے. مطلب وہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کی طرف زیادہ توجہ رکھنا چاہیے. اچھا جویریہ, ہم نے تلی ہوئی چیزوں کو افطار سے ایسا جوڑا ہے کہ وہ دوری اب ہو نہیں رہی ہماری, اور ہمارے ہر گھر میں ہر افطاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ تلی ہوئی چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے. اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے میٹھی اشیاء ہوں یا یہ تلی ہوئی چیزیں ہوں, اس کے صحت پر بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. ذرا آپ بتائیے تفصیلاً. یہ تو ہے کہ سموسے, پکوڑے اور کچوریاں اور اس طرح کی چیزیں, اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری افطار انکمپلیٹ ہے. ایون دعوتوں پہ بھی, اور جب رمضان کا ایون آخری عشرہ بھی ہوگا تو یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں. پر کوشش کریں کہ اگر آپ ہسپتالوں کے چکر بچانا چاہتے ہیں اور بیماری سے بچنا چاہتے ہیں, اور یہ جو تیزابیت ہو جاتی ہے, ایسیڈیٹی, ہارٹ برن ہے, یا اس کے علاوہ پیٹ خراب ہونے کی شکایت ہے, تو اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو بھوک رکھ کے کھانا کھائیں ایک چیز, اور اسمال میلز میں لیں. ایسا نہیں کہ فوراً سے افطاری کی اور آپ نے فروٹ چاٹ
کے علاوہ آپ نے سموسا چاٹ اس طرح کی چیزیں اور فرائیڈ آئٹمز آپ نے اپنے میل میں ایڈ کی ہیں، ایسا نہیں. آپ ٹھوس غذا لیں. سب سے پہلے اپنا جو جیسے میں نے بتایا کہ نمکیات پوری کریں، اور اس کے علاوہ فروٹ سیلیڈ لے سکتے ہیں، اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کیا جائے. اور پھر جو آپ کا پراپر ایک میل ہے جو بیفور آپ نے بیڈ لینا ہے، وہ تقریباً آپ سونے سے یا تراویحوں کے دوران یا اس سے پہلے آپ لیں، تاکہ وہ ڈائجیشن بھی آپ کی اچھی ہو جائے، اور وہ بھی آپ پورشن اس کا کنٹرول کیجیے. جی بالکل، جیسا کہ وہ بتا رہی ہیں نا، یہ باتیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہی بہت ضروری ہے. جویریہ صاحبہ بہت شکریہ، لیکن شفق مجھے پتا ہے کہ آپ عمل کریں گے. میں آپ کو یہ کہنے والی تھی کہ اس پر عمل کریں تاکہ پھر جو ہے نا وہ آپ فٹ رہ سکیں. آگے بڑھتے ہیں اور ذرا آپ کو یہ بتائیں کہ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا ایک ایسا مارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین پر فتح نصیب فرمائی. مدینہ منورہ میں جنگ خندق سبع مسجد کے نام سے مشہور ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جہاں 7 تاریخی مساجد قائم ہیں جو پوری دنیا سے آنے والے زائرین کے لیے اہم زیارت ہے. سما کے نمائندے ذکا اللہ محسن اسی مقام پر موجود ہیں. جی ذکا اللہ، منظر کشی کیجیے گا. میں اس وقت موجود ہوں مدینہ منورہ کے منام میں، سبع مساجد کے مقام پر، جہاں پہ جنگ خندق لڑی گئی. جنگ خندق جو ہے یہ 5 ہجری 627 عیسوی میں یہ مارکہ جو ہے لڑا گیا. یہ غزوہ خندق اس لحاظ سے کہلاتا ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ شرکت فرمائی. اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نامور صحابی حضرت سلمان فارسی نے مشورہ کر کے اس مقام پہ خندق کھودی، اور چاروں طرف اس مقام پر خندق کھودنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب تھی، اور جو مشرکین کی تعداد تھی وہ تقریباً 10,000 سے زائد تھی، جس کی وجہ سے اس مقام پر خندق کھودی گئی تاکہ جو یہاں پہ آنے والے کفار مکہ ہیں ان کو مختلف جو مصائب ہیں یا تکلیفیں ان کا سامنا رہے. اور یہی ہوا. یہ مارکہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا. کفار یہاں پہ محاصرہ کیے رکھا، لیکن صحابہ کرام نے بھی یہاں پہ بڑے دیدہ دلی کے ساتھ یہاں پہ کفار کا جو ہے وہ مقابلہ کیا. اور یہاں پہ بہت بڑے جو کفار کے سردار تھے اور جو ان کے افواج کے سپہ سالار تھے وہ بھی مارے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف صحابہ کرام بھی اس مقام پر شہید ہوئے. اس مقام پر جہاں پہ مسجد الفتح قائم کی گئی، وہیں پر مسجد حضرت ابوبکر صدیق، مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مسجد علی کرم اللہ وجہہ، اور مسجد حضرت سلمان فارسی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نام سے بھی ایک مسجد کا جو ہے وہ وجود یہاں پہ لایا گیا. اس مقام پر آج کے جدید دور میں پوری دنیا سے جو آنے والے مسلمان ہیں وہ اس اہم زیارت کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اس مقام کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور آج سے 1400 سال قبل یہ جو عظیم مارکہ رونما ہوا تھا اس کی یادوں کو سمیٹتے ہوئے وہ واپس جاتے ہیں.